حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادات مبارکہ۔ آپ کی نشست۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ چار زانوں بھی بیٹھے تھے اور بعض اوقات اپنو بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کو بائیں کروٹ پر ایک تکیہ کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا ہے۔ حضرت حنظلہ بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ کو چار زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے، دایاں پاؤں بائیں پر۔ انداز رفتار، آپ چلنے کے لیے قدم اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آگے جھک پڑتا، اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے۔ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا کہ کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کروٹ کی طرف کی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے، یعنی کن آنکھوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ نگاہ نیچے رکھتے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کے بنسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی۔ عموماً عادت آپ کی گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے تو پہلے سلام فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر کہتے، اور جب نیچے وادیوں میں اترتے تو تسبیح کہتے۔ تبسم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف تبسم ہوتا تھا، بلکہ آپ محض تبسم ہی فرماتے، کسی ہنسی کی بات پر آپ صرف مسکرا ہی دیتے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم کرنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو تبسم فرماتے، یعنی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ آپ کا گریہ، ہنسنے کی طرح آپ کا رونا بھی ایسے ہی تھا کہ جس میں آواز پیدا نہ ہوتی۔ گریہ کے وقت اتنا ضرور ہوتا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آتی اور آنسو بہہ جاتے، اور سینے سے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی۔ کبھی تو میت پر رحمت کے باعث رو دیتے، کبھی امت پر نرمی و خطرات کے باعث، کبھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، اور کبھی کلام اللہ سنتے سنتے رو پڑتے۔ یہ آخری رونا محبت و اشتیاق اور اللہ تعالیٰ کے جلال و خشیت کی وجہ سے ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح مبارک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں گو وقار، سنجیدگی اور متانت کی فضا ہر وقت قائم رہتی، یہاں تک کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں ایسے با ادب و با تمکین ہو کر بیٹھتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ادنیٰ سی حرکت سے اڑ جائیں گے، مگر پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک طرف نبی مرسل کی حیثیت سے احترام رسالت کو محفوظ رکھتے ہوئے واعظ و تلقین میں مصروف رہتے، تو آپ دوسری طرف صحابہ کے ساتھ ایک بے تکلف دوست اور ایک خوش مزاج ساتھی کی حیثیت سے بھی میل جول رکھتے۔ اگر زیادہ اوقات میں آپ کی مجلس ایک دینی درسگاہ اور تعلیمی ادارہ بنی رہتی تو کچھ دیر کے لیے خوش طبع مہذب دوستوں کی بیٹھک بھی بن جاتی، جس میں ظرافت کی باتیں بھی ہوتی، گھر بار کے روزانہ کے قصے بھی بیان ہوتے، غرض بے تکلفی سے آپ صحابہ سے اور صحابہ آپس میں گفتگو کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ظرافت کس طرح کی تھی۔ اس تشریح کی یوں ضرورت ہے کہ بہت سے کاموں میں ہمارے غلط عمل سے ہمارے نظریات بدل چکے ہیں، تخیل کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، ہر معاملہ میں اعتدال کو بیٹھے ہیں۔ اگر ہم سنجیدہ اور متین بنتے ہیں تو اتنے کہ خوش طبعی اور ظرافت ہم سے کوسوں دور رہتی ہے، اور اگر خوش طبع بنتے ہیں تو اس قدر کہ تہذیب ہم سے کوسوں دور رہتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ایک خاص معیار اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کی ظرافت کی تعریف آپ ہی کی زبان مبارک سے سن لیجئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے تعجب سے پوچھا کہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بے شک، مگر میرا مزاح سراسر سچائی اور حق ہے۔ اس کے مقابلے ہمارا آج کل کا مذاق وہ ہے جس میں جھوٹ، غیبت، بہتان، تن و تشنیع اور بے جا مبالغوں سے پورا کام لیا گیا ہو۔ اب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظرافت کے چند واقعات قلم بند کرتا ہوں کہ جن کے تحت ہم ظرافت کا صحیح تخیل قائم کر سکے۔ اسی طرح اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت بھی مجھے صرف واقعات ہی بیان کرنے ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے گا کہ آپ کا بچوں کے ساتھ محبت کا کیا طریقہ تھا۔ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سواری کے لیے درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہوا کیونکہ اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کب دے سکتا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت نصیب کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ فرما کر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور بڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زاروں کا تار رونا شروع کر دیا۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے فرمایا ہے کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یہ بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی مگر جوان ہو کر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دیہاتی ظاہر نامی دوست ہے جو اکثر آپ کو ہدیے بھیجا کرتے تھے۔ ایک روز بازار میں وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہے تھے۔ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ان کو دیکھا تو بطور خوشطبی چپکے سے پیچھے سے جا کر ان کو گود میں اٹھا لیا اور بطور ظرافت آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کون ہے؟ مڑ کر دیکھا تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ بچوں سے خوشطبی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے، ان سے محبت کرتے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کو پیار کرتے اور ان کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ بچے قریب آتے تو ان کو گود میں لیتے، بڑی محبت سے ان کو کھلاتے، کبھی بچہ کے سامنے اپنی زبان مبارک نکالتے، بچہ خوش ہوتا اور بہلتا، کبھی لیٹے ہوئے تو اپنے قدم کے اندر کے تلوں پر بچہ کو بٹھا لیتے اور کبھی سینہ اتر پر بچوں کو بٹھا لیتے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہوتے تو آپ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر کے دیتے اور آپ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے بھئی تم سب دوڑ کر ہمارے پاس آؤ، جو بچہ سب سے پہلے ہم کو چھو لے گا ہم اس کو یہ اور یہ دیں گے۔ بچے بھاگ کر آپ کے پاس آتے، کوئی آپ کے پیٹھ پر گرتا، کوئی سینہ اتر پر، آپ ان کو سینے مبارک سے لگاتے اور پیار کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے قریب سے ہو کر گزرتے تو ان کو خود السلام علیکم فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے تو بہت متاثر ہوتے۔ کبھی ماؤں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو فرماتے اللہ تعالیٰ جس شخص کو اولاد دے اور وہ اس سے محبت کرے اور اس کا حق بجا لائے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو راستہ میں جو بچے ملتے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے یا پیچھے سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ بچے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، جہاں آپ کو دیکھا لپک کر آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور کوئی کھانے کی چیز عنایت فرماتے، کبھی کھجورے، کبھی تازہ پھل اور کبھی کوئی اور چیز۔ نماز کے وقت مقتدی عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا تو آپ نماز مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں بے چین نہ ہو۔ اشعار سے دلچسپی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 مجلسوں سے زیادہ بیٹھا ہوں جن میں صحابہ اشعار پڑھتے تھے اور جاہلیت کے زمانے کے قصے نقل فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے نہ تھے، خاموشی سے سنتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شرکت فرماتے۔ حضرت شریعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔
اس وقت میں نے آپ کو امیہ کے 100 شعر سنائے۔ ہر شعر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اور سناؤ۔ آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس کا اسلام لے آنا بہت قریب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر رکھا کرتے تھے تاکہ ان پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرہ کرے، یعنی آپ کی تعریف میں فخری اشعار پڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرے، یعنی کفار کے الزامات کا جواب دے، اور آپ یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ جل شانہ روح القدس سے حسان کی امداد فرمائے جب تک وہ دین کی امداد کرتے ہیں۔ خواب پوچھنے کا معمول۔ آپ کی عادت طیبہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد چارزانوں بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ان کے خواب پوچھتے۔ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ کہتا، خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ ارشاد فرماتے، خیر تلقاہ و شر توقاہ، خیر لنا و شر لنا لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین۔ خیر کا سامنا کرو اور شر سے بچو، اور یہ خواب ہمارے واسطے بہتر ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے شر ہو، اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ بعد میں آپ نے یہ معمول ترک فرما دیا تھا۔ سیدھے اور الٹے ہاتھ سے کام لینا، علاوہ ایسے کاموں کے جن میں غلاظت کی صفائی کو دخل ہوتا اور ہاتھ میں نجاست لگنے کا خوف ہوتا، مثلا ناک صاف کرنا، آب دست لینا، جوتا اٹھانا وغیرہ وغیرہ، باقی تمام کام داہنے ہاتھ سے انجام دینا پسند فرماتے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے تو سیدھے ہاتھ سے دیتے، اور اگر کوئی چیز لیتے تو سیدھے ہاتھ سے لیتے۔ پیغام پر سلام کا جواب۔ جب کسی کا سلام آپ کو پہنچتا تو سلام پہنچانے والے کے ساتھ سلام لانے والے کو بھی سلام کا جواب دیتے، اور اس طرح فرماتے، علیک وعلی فلان سلام۔ خط لکھوانے کا انداز۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ خط لکھوانے کے متعلق یہ تھی کہ بسم اللہ کے بعد مرسل کا نام لکھواتے اور پھر مرسل علیہ کا نام لکھواتے، اس کے بعد خط کا مضمون لکھواتے۔ تفریح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغات کی تفریح کو پسند فرماتے اور کبھی کبھی تفریح کے لیے باغات میں تشریف لے جاتے۔ تیرنے کا شوق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تیرنے کا بھی شوق فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سفر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے خود روانہ ہوتے یا کسی اور کو روانہ فرماتے تو جمعرات کے روز کو روانگی کے لیے مناسب خیال فرماتے۔ آپ سفر میں سواری کو زیادہ تر تیز رفتاری سے چلانا پسند فرماتے، اور جب دیکھتے کہ راستہ لمبا ہے تو رفتار اور تیز کر دیتے۔ سفر میں کہیں پڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ تھی کہ صبح کے وقت کوچ فرماتے۔ سفر میں کتنی ہی کم مدت کے لیے ٹھہرتے، جب تک نماز دوگانہ ادا نہ فرماتے وہاں سے روانہ نہیں ہوتے۔ جب کوئی مسافر سفر سے واپس آتا اور خدمت اقدس میں حاضری دیتا تو اس سے معانقہ کرتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ سفر میں آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ہوتے اور کوئی کام سب کو کرنا ہوتا، مثلا کھانا وغیرہ، تو آپ کام کاج میں ضرور حصہ لیتے۔ مثلا ایک پڑاؤ پر آپ سب صاحب نے کھانا پکانے کا ارادہ کیا اور ہر ایک نے ایک ایک کام اپنے ذمہ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چن لانے کا کام اپنے ذمہ لیا۔ سفر سے واپسی پر آپ سیدھے مکان کے اندر تشریف نہیں لے جاتے، پہلے مسجد میں جا کر نماز دوگانہ ادا فرماتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے۔ سفر سے تشریف لاتے وقت شہر میں آ کر بچے راستے میں ملتے تو ان کو آپ اپنی سواری پر بٹھا لیتے، چھوٹے بچوں کو اپنے آگے بٹھاتے اور بڑوں کو پیچھے۔ آپ جب سفر میں جاتے یا جہاد کے لیے تو اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کو اپنے ہمراہ سواری پر بٹھاتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے اور سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ الفاظ دعا کے زبان پر مبارک پر ہوتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطعنا عنا بعد الأرض اللهم أنت صاحب في السفر والخلیفۃ فی الأہل والمال۔ اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اس قبضہ میں کرنے والے نہ تھے،
اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جن سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور زمین کی مسافت کو ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ آپ ہی رفیق ہے سفر میں اور خیر برگیری کرنے والے گھر بار اور مال میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے، مگر اس کے ساتھ یہ الفاظ اور بڑھا دیتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم سفر سے آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں۔ جب کسی بلندی پر سواری چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ فرماتے: اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ اس بلندی پر شرف آپ ہی کے لیے ہے اور آپ کے لیے ہر حال میں تعریف ہے۔ جب کسی پستی میں سواری اترتی تو 3 مرتبہ فرماتے سبحان اللہ۔ رکاب میں پاؤں رکھتے وقت فرماتے بسم اللہ۔ جب شہر یا گاؤں میں آپ کے قیام کا ارادہ ہوتا اور آپ اس کو دور سے دیکھ لیتے، زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے: اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ کہتے، اور جب اس میں داخل ہونے لگتے تو فرماتے: اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور ہمیں عزیز کر دیجئے اہل شہر کے نزدیک، اور ہمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی محبت دیجئے۔ جب آپ کسی شخص کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے: استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک۔ اللہ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو اور تیری قابل حفاظت چیزوں کو اور تیرے اعمال کے انجام کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے اور اپنے گھر والوں میں تشریف لے جاتے تو فرماتے: توبن توبن لربنا اوبن لا یغادر علینا حوبن۔ بہت بہت توبہ کرتے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہم کہ نہ چھوڑے ہم میں کوئی گناہ۔ جب آپ سفر کرتے تو ابتدائی دن میں نکلتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ آپ امت کو سویرے سفر کو جانے میں برکت دے۔ اگر مسافر 3 ہوتے تو ان کو حکم فرماتے کہ ایک کو امیر بنا لے۔ سفر کے متعلق ہدایات: بہتر و مسنون یہ ہے کہ سفر میں کم از کم 2 آدمی جائے، تنہا آدمی سفر نہ کرے، البتہ ضرورت اور مجبوری میں کوئی حرج نہیں۔ جمعرات کے دن سفر میں جانا مسنون ہے، شنبہ کے دن بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، باہر سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد لوٹے تو سنت یہ ہے کہ اچانک گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ اپنے آنے کی خبر کرے اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہو۔ البتہ اہل خانہ تمہارے آنے کے وقت سے پہلے سے باخبر ہو اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو تو اس وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی حاصل ہوگی۔ سفر سے لوٹ کر آنے والوں کے لیے مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔